الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جی کیا حال ہے؟ السلام علیکم۔ بنام آن کہ او نام ندارت، بنام آن کہ او نام ندارت، بہر نامے کے خوانی سربراہت۔ معزز سامعین و حاضرین، مشائخ عظام، علماء کرام، میں صرف اظہار تشکر کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سب احباب تشریف فرما ہیں اور اس محفل کو رونق بخشی، میں اس کے لیے صمیم قلب سے آپ سب احباب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اپنی گناہ و مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ آج حضور سید حجویر حضرت آقا غنی بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں اپنے شیخ کریم کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے ایک بات صرف حضور داتا صاحب کے حوالے سے عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے محفل سما کے ترتیب پڑھنا ہے۔ ایک واقعہ کشف المحجوب میں ہے کہ ایک دور ایسا آیا کہ قحط سالی پڑ گئی اور ہر طرف برا حال ہو گیا، نہ کچھ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، جانور مرنے لگے، انسان مرنے لگے، بہت برا وقت آن پڑا۔ بازار ویران پڑے تھے، لوگوں کے گھر ویران پڑے تھے۔ اس مشکل دور میں ایک شخص آتا ہے اور بازار میں ہنستا کھیلتا مسکراتا دکان سے سامان لیتا ہے اور ہنستے کھیلتے روانہ ہوتا ہے۔ جب ایک طرف لوگ مر رہے ہوں، اداسی ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، اور اس وقت اگر کوئی شخص ہنستا مسکراتا اور خوشحال نظر آئے تو بڑا پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت، ہم تو یہاں مر رہے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اور آپ ہنستے مسکراتے آئے اور سامان لے کر جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میں جس کا غلام ہوں اس کا سارا ذخیرہ بھرا ہوا ہے، اس کے پاس اتنا مال اکٹھا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، کسی چیز کی پریشانی نہیں۔ تو حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس ذات پر ہمیں اس غلام جتنا فخر ہو جائے کہ وہ ذات ہمیں کبھی بھوکا نہیں مرنے دے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کی مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ صرف اور صرف اس ذات پر یقین پختہ ہو جائے کہ وہ ذات نے ہمیں جب وعدہ کر دیا ہے کہ وہ ہمیں بھوکا نہیں چھوڑے گی، اس یقین کی کمی ہے۔ تو اسی بات کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانے کے بخشن دیگر لگی، کہ جو جان اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے وہ واپس نہیں دیتا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جان واپس نہیں لیتا تو انسان مر کیسے جاتا ہے؟ فرماتے ہیں ہاں، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ آدم بمیرت از بے یقینی، کہ انسان کی جو موت ہے وہ بے یقینی کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ جب اس ذات سے یقین اٹھ جاتا ہے تو پھر موت آ جاتی ہے۔ تو اگر یقین پختہ ہوگا، یہ جن ہستیوں کا ہم آج دن منا رہے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے یقین پختہ ہے، تو پھر جن کے یقین پختہ ہوتے ہیں وہ یہاں بھی زندہ ہوتے ہیں اور وہاں بھی زندہ ہوتے ہیں، اور جن کے یقین مر چکے ہوتے ہیں وہ یہاں بھی مردہ ہوتے ہیں اور وہاں بھی مردہ ہوتے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں
جن کا آج ہم دن منا رہے ہیں، آپ ان کی آستانوں پر رونق جا کر دیکھیے۔ آج ایک بازار میں چلتے پھرتے شخص کو آپ پوچھیے کہ آپ کا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے، تو وہ کہے گا جی میں بھی کماتا ہوں، بچے بھی کماتے ہیں، سب مل کے کماتے ہیں، لیکن پوری نہیں پڑی۔ تو آپ ان آستانوں پر جا کر دیکھیے جو اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ لنگر کھا رہے ہیں۔ تو مجھے یہاں پر ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کوئی بے وجہ انہیں چومتا نہیں، کوئی بے وجہ انہیں چومتا نہیں، کچھ تو ہے پتھروں میں خد و خال کی طرح۔ ان پتھروں میں جو شخصیات موجود ہیں یہی سارا فیضان بانٹ رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان ہستیوں کا سیمینار، ان ہستیوں کے دن ہمیشہ یوں ہی منائے جائیں۔ اب چونکہ محفل سما کا وقت ہے تو مجھے اپنے شیخ کریم کی بات یاد آ گئی۔ وہ اکثر اس موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو نعت ہے، جو خطاب ہے، جو قوالی ہے، یہ سب اسی ذات کی ہے۔ تو کوئی تیرے غم میں اسیر ہے، کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے، کوئی تیرے در کا فقیر ہے سبھی تجھی کو پکارتے، کوئی سوز میں کوئی ساز ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم محفل سما کی طرف بڑھیں گے، اس کے بعد لنگر شریف ہوگا۔ میں بار دیگر آپ سب احباب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب یہاں میری دعوت پر تشریف لائے، آپ نے رونق بخشی۔ اللہ پاک آپ کا آنا، یہاں بیٹھنا، سننا، پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔